آج ہم طب یونانی کی ایک بہت پرانی تحریر کی روشنی میں ذکاوت حس پر بات کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ روایتی طبی نظام اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کا حل کیا بتاتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ یہ وہ اصل طبی تحریر ہے جس کو ہم آج کی گفتگو کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ ایک بات واضح کر دیں کہ اس تجزیے میں جتنی بھی معلومات ہیں، یعنی علامات سے لے کر علاج تک، سب کچھ سیدھا سیدھا اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ بھائی یہ ذکاوت حس آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیے، اس تحریر کے مطابق ذکاوت حس کا مطلب ہے انتہائی حساسیت کی حالت۔ مطلب یہ کہ معمولی سی کوئی تحریک ہو، یہاں تک کہ صرف خیالات یا کسی سے بات چیت کرنے سے بھی اخراج ہو سکتا ہے۔ اس تحریر میں اس حالت کی علامات کو بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس میں صرف جسمانی چیزیں نہیں ہیں جیسے غیر ارادی اخراج، بلکہ اس کے گہرے نفسیاتی اثرات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ یہ محسوس ہونا کہ ذہن اپنے قابو سے باہر ہے، جو پھر ظاہر ہے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ اقتباس تو اس کی وجہ کو بہت ہی صاف صاف بتا رہا ہے۔ لکھا ہے، یہ آج کل کے نوجوانوں میں خاص طور پر عام ہے کیونکہ ان کے ذہن آزاد اور جذبے پر کنٹرول نہیں ہوتا، اور معمولی سی بات بھی جوش پیدا کر سکتی ہے۔ یعنی یہاں جسمانی حالت کو براہ راست ذہنی کیفیت سے جڑا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جب مسئلہ بیان ہو گیا ہے تو ذرا اس تحریر میں جو حل بتائے گئے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا حل روحانی ہے، اور اس کا سارا زور ذہن پر قابو پانے پر ہے۔ تو روحانی علاج کا جو مرکزی اصول ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تحریر اس سے توجہ کا رخ موڑنا کہتی ہے، اور یہاں تک کہ انگریزی اصطلاح ڈائیورژن آف اٹینشن بھی استعمال کی گئی ہے۔ مطلب علاج کا پہلا قدم ہی ذہن کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ توجہ کا رخ موڑنا اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ تحریر اس کے لیے 4 بڑے واضح قدم بتاتی ہے۔ پہلا، جیسے ہی مناسب خیالات آئیں انہیں فوراً روک دیں۔ دوسرا، اگر خیالات پھر بھی نہ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تیسرا، اپنی توجہ کسی اور کام کی طرف لگا دیں۔ اور چوتھا، یہ کہ اگر ماحول ہی ایسا ہو جہاں خیالات بھٹکتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ذہن اور سوچ کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں حل کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی کہ طبی علاج اور دوائیوں کا استعمال۔ تو طبی علاج کے لیے اس تحریر میں کئی جڑی بوٹیوں کے مرکبات کا ذکر ملتا ہے، جیسے سلاجید، معجون آرد خورما جو کہ ایک قسم کا حلوازہ ہوتا ہے، اور جوارش جالینوس، ان سب کو دودھ کے ساتھ لینے کا مشورہ ہے۔ اس کے علاوہ حب جن یعنی گولیاں اور کشتہ کلی جو ایک خاص طریقے سے تیار کیا گیا ایک جوس ہے، وہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اور اگر مسئلہ زیادہ شدید ہو تو اس کے لیے ایک خاص نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ معجون مقوی ممسک اور صفوف ممسک دونوں میں سے 30 گرام لے کر ملا لیں، اور پھر اس مکسچر کی 3 گرام خوراک صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں۔ اب تک ہم نے 2 الگ الگ طریقے دیکھے ہیں، ایک روحانی، ایک طبی۔ اب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ اس تحریر کا مجموعی نقطہ نظر آخر ہے کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر ایک مکمل حکمت عملی پیش کرتی ہے۔ یہ صرف ایک چیز پر نہیں، بلکہ ذہن اور خیالات پر قابو پانے یعنی روحانی علاج اور جسمانی مدد کے لیے جڑی بوٹیوں کی دوائیوں یعنی طبی علاج دونوں پر برابر کا زور دیتی ہے۔ اور یہ تحریر اس حالت کو شادی سے پہلے کی کمزوری سے بھی جوڑتی ہے۔ یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مجموعی صحت کے لیے آخر ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کتنی ضروری ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس روایتی طبی سوچ کے بالکل مرکز میں نظر آتا ہے۔